کہ مشورے کے حوالے سے اسلامی کیا احکامات ہیں؟ آیا کہ مشورہ بھی کیا عبادت میں تصور کیا جائے گا؟ تو کیا مفہوم ہے مشورے کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، پہلے تو مشورہ عبادت میں تصور کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے مشورے کے متعلق گفتگو کریں گے کہ مشورے کا مفہوم کیا ہے اور کیا کیا چیزیں مشورے میں داخل ہوتی ہیں۔ مشورہ عبادت، پہلے یہ سمجھ لیں کہ شریعت مطہرہ نے عبادت کے حوالے سے یہ فرمایا کہ کوئی بھی جو نیکی ہوتی ہے شریعت اس کو عبادت قرار دیتی ہے، یعنی کوئی بھی ایسا کام کہ جو اللہ کی رضا کے لیے اختیار کیا جائے، جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول مقصود ہو، تو وہ عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ صحیح۔ جیسے آپ دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کے چہرے کی طرف دیکھنا، اگر کوئی محبت بھری نگاہ سے والدین کو دیکھے تو یہ بھی ایک عبادت تصور کیا گیا ہے، یہ بھی ایک نیکی تصور کیا گیا۔ اسی طرح حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے چہرہ اقدس کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو یہ اصل میں پیچھے کانسیپٹ یہ ہے کہ یہاں پہ ہمیں اس کے نتیجے میں اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر مشورہ بھی کوئی شخص اس لیے کرتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس کی ترغیب ارشاد فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بھی یہ سنت کریمہ ہے، تو اس اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو مشورہ بھی عبادت میں شامل ہوتا ہے۔ اب یہ مشورہ ہے کیا چیز؟ تو اس کے بارے میں اس کو آسان مفہوم سے یوں سمجھ لیں کہ کام آپ کا ہے اور اس کے متعلق آپ کسی اور کی رائے معلوم کرتے ہیں، جو صاحب الرائے ہو، جو فہم رکھتا ہو، اس سے آپ کچھ معلوم کریں کہ میں یہ جو کام کرنا چاہ رہا ہوں اس کی کیا احتیاطیں ہیں، یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اس کے متعلق کیا کہتے ہیں، تو یہ مشورے کے تحت داخل ہوتا ہے۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں نا کہ مشورہ جو اب کسی سے رائے معلوم کرنا، تو اسی کے ضمن میں استخارہ بھی آ جاتا ہے کہ استخارہ جیسے ہم کرتے ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رائے کو معلوم کیا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں ہمیں کیا حکم فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کام کے سلسلے میں ہمیں کیا اشارہ ملتا ہے۔ لیکن استخارے کے بارے میں بس آپ یوں سمجھ لیں کہ جو استخارہ ہے اس کو ہم الگ اس لیے رکھتے ہیں کہ وہاں پر صرف خیر کے بارے میں معلوم کیا جاتا ہے کہ ہمارے کام کے اندر خیر ہے یا نہیں۔ صحیح۔ اور اس میں جو رزلٹ آتا ہے، استخارہ ہو یا ویسے بھی مشورہ ہو، اس پر عمل کرنا کوئی فرض یا واجب نہیں ہوتا۔ صحیح۔ اس پر مشورہ کرنا بھی یہ مستحب ہے، سنت ہے، چاہے وہ استخارے کی صورت میں ہو، چاہے جو ہم عام طور پر مشورہ کرتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ ہم اس میں جو ہے وہ مشورہ جب بھی کرتے ہیں تو اس پر عمل کرنا، ایک تو مشورہ کرنا سنت ہے، مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کسی کی طرف سے کوئی مشورہ آیا ہے، چاہے وہ استخارے کا جواب ہو یا چاہے کوئی عام آدمی نے ہمیں مشورہ دیا ہو، اس پر بھی عمل کرنا کوئی فرض و واجب نہیں ہوتا، اس کے خلاف بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ مشورے کے بارے میں ایک شریعت کا کانسیپٹ ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، پھر انشاءاللہ اس پر ہم آگے مزید بھی۔ مفتی صاحب، آپ نے فرمایا کہ مشورے پر عمل کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر مشورہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے مناسب ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا،